الرحمن الرحيم چلو جی خبر كان وأخواتها هو المسند بعد نزولها نحو كان زيد قائما. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ منصوبات کی بحث چل رہی ہے، 8 آ گئے ہیں۔ کتنے؟ 5 مفاعیل، حال، تمجیز، مستثنیٰ، نامہ منصوب۔ جی یہ وہی ہیں جن کی ایک ایک جز پیچھے آ گئی ہے، اب دوسری آ رہی ہے۔ تو نامہ منصوب ہے کانا اور کانا کے اخوات کی خبر۔ ہاں جی کیا کہ جی نامہ منصوب ہے کانا اور کانا کے اخوات کی خبر، یہ منصوب ہے، سمجھ آئیے کیونکہ پڑھ چکے ہو کہ افعال ناقصہ جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں، خبر کو رفع دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں، خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جب یہ عوامل داخل ہوتے ہیں تو جملے کے اندر جو عامل مانوی ہے اس کا عمل ختم اور درمیان والی نسبت بھی موقوف، یہ داخل ہو کر اب نسبت بھی نئی آئی اور اعراب بھی نیا آیا۔ پہلے اعراب عامل مانوی کا تھا، اب اعراب عامل لفظی کا، وہ بات ذہن میں رکھیں سب کے اندر۔ تعریف یہ ہے کہ کانا اور کانا کے اخوات کی خبر مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد۔ ہاں جی تعریف یہ ہے کہ کانا اور کانا کے اخوات کی خبر یہ مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد، یعنی پہلے جو مسند تھی وہ اسناد ختم، اب ان کے دخول کے بعد مسند، سمجھیے۔ کانا زید قائمن میں قائمن پر تعریف سچی آ رہی ہے، یہ کانا کی خبر ہے اور یہ مسند ہے کانا کے دخول کے بعد اور منصوب ہے۔ کیا کہ جیسے کانا زید قائمن، قائمن اس کے اوپر تعریف سچی آ رہی ہے کہ یہ کانا کی خبر ہے، منصوب ہے کانا کے دخول کے بعد، یہ مسند ہے۔ کدھر؟ کانا کے اسم کی طرف، کدھر؟ کانا کے اسم کی طرف۔ فصل کانا اور کانا کے اخوات کی خبر، اور دوبارہ پھر لکھا نے اے اشباہ لفظ کانا بھی اس کے مشابہ قسم عمل میں، وہ کون؟ وہ خبر مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد۔ ان کے سے مراد کان اور کانا کے اخوات، جیسے کانا زید قائمن، جیسے کانا زید قائمن۔ جی فصل کانا اور کانا کے اخوات کی خبر وہ مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد، جیسے کانا زید قائمن۔ فصل کانا اور کانا کے اخوات کی خبر وہ مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے بعد، جیسے کانا زید قائمن۔ خلاصہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر منصوبات میں سے ہے۔ جی وحکمہ کا حکم خبر المبتدا مبتدا ہے ہاں، الا انه يجوز تقديمه على اسمائها مع كونه معرفة بخلاف خبر المبتدا نحو كان القائم زيد۔ بس مسئلہ جی کہ کانا مراد سارے افعال ناقصہ، افعال ناقصہ کی خبر کا حکم، افعال ناقصہ کی خبر کا حکم وہی ہے جو مبتدا کی خبر کا حکم ہے۔ افراد، تثنیہ، جمع میں مطابقت، شرائط، جی خبر مفرد ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے، جملہ ہو تو عائد کا ہونا ضروری ہے، یہ ساری جو مسئلے پڑھے ہیں نا وہ سارے اس کی خبر میں بھی ہیں، سارے اس کی خبر میں بھی۔ ہاں کیا کہ جی مسئلہ کہ کانا اور کانا باقی افعال ناقصہ کا اپنی بحث جو ہے نا وہ آگے آئے گی، قسم ثانی میں جہاں افعال کی بحث آئے گی۔ جی
کانا اور کانا کے اخوات کی خبر کا حکم وہی ہے جو مبتدا اور مبتدا کی خبر کا اور نہیں صرف کلّا مبتدا کی خبر کا حکم ہے، تو وہ مسئلے پڑے ہیں جی، سمجھیے کوئی فرق نہیں، صرف ایک فرق ہے، صرف ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ مبتدا کی جو خبر ہے کون، مبتدا کی جو خبر ہے اگر معرفہ ہو، اگر خبر معرفہ ہو تو تقدیم ٹھیک نہیں ہے، تقدیم ٹھیک نہیں ہے بھئی، مبتدا معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو اس وقت تقدیم جائز نہیں ہے، لیکن افعال ناقصہ میں خبر معرفہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسم نکرہ ہو، وہ تو خام خواہ معرفہ ہوگا، تو افعال ناقصہ کی خبر معرفہ ہو، نکرہ ہو پھر تو مقدم ہو جاتی ان کے اسموں پر، لیکن اگر وہ کیا ہو معرفہ ہو تب بھی مقدم ہو جاتے، تب بھی ہو جاتی۔ اور اس کی خبر کا مسئلہ پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ خود افعال پر یہ مقدم ہوتی ہے کہ نہیں، تو جن کے شروع میں ما نہیں ان پر مقدم ہو جاتی، جن کے شروع میں ما وہاں مقدم نہیں، تو یاد ہے نا ان کی خبر ان کے سارے پورے افعال ناقصہ کے اسماء پر خبر مقدم ہو جاتی ہے، خود افعال پر تقدیم کی تفصیل یہ مسئلہ پیچھے گزر گیا، وہ نال جوڑی ہو نا جڑے پڑھے نے، جڑا مسئلہ پڑھو پچھو کہ پھیرا دے لے تک ذہن چاہ جائے، تو افعال ناقصہ کی خبر معرفہ ہو اس کے باوجود اس کے اسم پر اس کی تقدیم جائز ہے، لیکن اگر مبتدا کی خبر معرفہ ہو تو تقدیم جائز نہیں ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی، مگر ایک مسئلے میں فرق ہے، ایک مسئلے میں فرق وہ یہ ہے کہ مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو یہ ہے کہ مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو تو تقدیم ٹھیک ہے، مبتدا پر یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر اگر افعال ناقصہ کی خبر یہ کیونکہ وہ اصل میں نا مبتدا خبر جب دونوں معرف ہوں تو جس کو مقدم کریں گے، پیچھے مسئلہ گزر گیا مبتدا کی باس میں، جس کو مقدم کریں گے وہ مبتدا بن جائے گا، دوسرا خبر بن جائے گا، تو متکلم اور سمجھانا چاہتا ہے مخاطب اور سمجھے گا، جی وہ بات پڑھ چکے ہو یار۔ لیکن افعال ناقصہ کی خبر اگر یہ معرفہ ہو تو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے، کیونکہ یہاں اعراب لفظی جو ہے نا وہ اس کے ذریعے فرق ہو جائے گا، اور مبتدا خبر تو دونوں معرفہ ہوتے ہیں نا، دونوں مرفوع ہوتے ہیں، وہاں فرق نہیں ہوگا، تو یہاں تو فرق ہو جائے گا، خبر ہوگی منصوب، اسم ہوگا مرفوع، تو اعراب سے پتہ چل جائے گا کہ اگر پہلے کو منصوب پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلے گا یہ خبر ہے، دوسرے کو مرفوع پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے، آگ سمجھائیے۔ لہٰذا اگر ہونا زید و نل قائم تو پھر تو تقدیم ٹھیک نہیں ہے، لیکن کانا کے کان اس جملے پر آ جائے تو کانا زید و نل قائمہ بھی جائز ہے، تو کان القائمہ زید بھی جائز ہے۔ ہاں جی کیا کیا اگر وہ زید و نل قائم تو ہم یہاں پہ تقدیم جائز نہیں ہے، لیکن اگر افعال ناقصہ میں سے اگر کانا داخل ہو جائے تو جس طرح کانا زید و نل قائمہ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے، چونکہ کان القائمہ زید جب پڑھیں گے تو پتہ چل گیا کہ جو منصوب ہے وہ خبر ہے، جو مرفوع ہے وہ اسم ہے، التباس کوئی نہیں ہے، التباس اور حکم کانا کی خبر کا، اور کانا کلا نہیں میں پورا ٹبر، جیسے حکم مبتدا کی خبر کا، مگر یہ کہ جائز ہے خبر کی تقدیم ان کے اسماء پر، کن کے اسماء پر، باوجود ہونے خبر کے معرفہ، بین اسطور لکھا معرفہ حقیقتاً یا حکماً، جو نکرہ مخصصہ ہوتا ہے اس کو حکماً معرفہ کہہ دیتے ہیں، برخلاف مبتدا کی خبر کے، جیسے کان القائمہ زید اور جی، حکم
کانا کے اخوات کی خبر کا جیسے حکم مبتدا کی خبر کا، مگر یہ بات کہ جائز ہے تقدیم خبر کی ان کے اسماء پر باوجود ہونے خبر کے ہونے خبر کے معرفہ پر خلاف مبتدا کی خبر کے، جیسے کان القائم زید، اور حکم کانا کی خبر کا جیسے حکم مبتدا کی خبر کا، مگر یہ کہ جائز ہے خبر کی تقدیم ان کے اسماء پر باوجود ہونے خبر کے معرفہ۔ اور اس پر اکثر وہ جو دیسی اردو دان کہتے ہیں جی یہ پڑھاتے تھے، ان کی اردو جملے صحیح نہیں ہوتے، وہ اصل میں طالب علموں کو لفظوں کا معنی سمجھانا ہوتا ہے، وگرنہ اس کا معنی ہے کہ خبر کے تو معنی شروع کرنا ہے، خبر کے معرفہ کون ہونے کے باوجود، خبر کے معرفہ ہونے کے باوجود، یہ جملہ ہے اردو کا۔ تو طالب علماء دے فائدے واسطے وہ ترجمہ کر دیتا ہے لفظ تاکہ کوئی گل سمجھ آوے جی برخلاف مبتدا کی خبر کے جیسے کان القائم زید۔ اچھا جی حاشیہ دیکھو، توجہ کرے جی، یہ جو ہے نا کہ ان کی خبر اگر معرفہ ہو تب بھی تقدیم جائز ہے، اس میں ایک تفصیل ہے، یہ نظر آ رہے ہیں، یہ اس وقت ہے کہ ہر دونوں میں یعنی اسم اور خبر میں یا دونوں میں سے ایک میں اعراب لفظی ہو، اعراب تاکہ فرق پتہ چل جائے نا۔ مثلا کانا ہاذا زیدن جب پڑھیں گے کانا ہاذا زید، تو یہ دلیل ہوگی بھی چونکہ زیدن کو تو مرفوع پڑھ رہے ہیں لہذا ہاذا خبر ہے، سمجھیے۔ یہ تب دونوں کا اعراب لفظی ہو یا دونوں میں سے ایک کا اعراب لفظی ہو تاکہ پتہ چل جائے، دونوں میں سے جس کا بھی لفظی ہو، خبر کا لفظی ہوگا تو منصوب پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا دوسرا اسم ہے، اور اگر اسم کا اعراب لفظی ہوگا تو اس کو مرفوع پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا دوسری خبر ہے جی۔ جیسے کانا ہاذا زیدن جب پڑھیں گے تو پتہ چل گیا کہ ہاذا کیا ہے، خبر ہے، مقدم ہے جی۔ اور جس وقت سونے ہو دونوں کا اعراب تقدیری ہو، دونوں کا اعراب تقدیری ہو تو پھر تقدیم ٹھیک نہیں ہے، پھر تقدیم ٹھیک نہیں ہے۔ کانت الحبلا السکرا، تھی حبلا نشے والی۔ اب یہاں اول جو ہے الحبلا وہ اسمیت کے لیے مختص ہے اور ثانی خبریت کے لیے، سمجھیے، کیونکہ الحبلا اور السکرا دونوں اسم مکسور ہے، دونوں کا اعراب تقدیری ہے، تو کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ مرفوع کون اور منصوب کون ہے، اس لیے یہاں جو اول ہے وہ صرف اسم ہوگا اور جو ثانی ہے خبر، سمجھیے بات کہ کون سی مثال ہے، کانت السکر۔ بس اگے لکھے بداں کے ایک اور مسئلہ سمجھو ان کے بارے میں، جتھے جتھے جڑا مسئلہ آ رہا قابو کیتی وہ ساری نہ ہوئے مسئلہ۔ خبر کانا مبتدا کی خبرش، مبتدا کی خبر، جملہ خبر اسمیہ بھی ہوتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، جملہ فعلیہ ماضی ہو مضارع ہو سارے ہو سکتے ہیں، کس کی خبر، مبتدا کی خبر۔ سنیں، کانا کی خبر فعل ماضی نہیں ہوتی، کانا کی خبر فعل ماضی نہیں، کانا کی خبر ہو جملہ اور وہ جملہ ہو فعلیہ اور اس میں فعل ہو ماضی، یہ مطلب ہے، یہ خبر کس کی، کانا کی، کہ کانا خود برآں دلالت میں کند، کیونکہ ماضی کے زمانے پر تو کانا خود دلالت کرتا ہے تو پھر ماضی لانے کی کیا ضرورت۔ ہاں مگر جس وقت کے وقت بودن قد ماضی کی خبر ہو جملہ، ماضی کی خبر ہو جملہ اور اس پر آ جائے وہ نا کانا کی خبر ہو جملہ فعلیہ اور ماضی ہو، اس پر قد آ جائے، یہ خبر بن سکتا ہے، یہ خبر بن۔ کانا قد قعدا، کانا کی ضمیر کا مرجع پیچھے، زیدن کانا قد قعدا، کہ زید تحقیق بیٹھا ہے زمانہ قریب میں، سمجھائیے جی۔ یا وقت بودن او شرط، یا ماضی شرط ہو تو چونکہ شرط مستقبل میں ہوتی ہے، شرط مستقبل میں ہوتی ہے تو اب بھی وہ جو ہے نا خبر بن سکے گی کس کی، کانا کی۔ او بے خود رو ان کانا قمیصہ قد من دبر
اگر ہے قمیص ان کی پھٹی ہوئی پیچھے سے. سمجھیو گل کہ خبر کانا کی فعل ماضی نہیں ہوتی، کانا خود اس پر دلالت کرتا ہے، مگر وقت بودن قد مثل کانا قد قادا یا وقت ہونے اس کے شرط، جی کہ وہ شرط بن جائے، کانا اوپر شرط آ جائے تو پھر اس کی جو خبر ہے وہ تو ان کانا میں شرط کانا ہے تو یہ مستقبل ہو گیا، تو اب اس کی خبر قدہ من دوبرن ماضی بن گئی. قمیص و اسم ہے، قدہ من دوبرن جملہ خبر ہے ماضی مجہول. سمجھیو؟ ہوں اگے چل. فصل اسم ان واخواتها والمسند الیہ بعد دخولها نحو ان زیدا قائم. اچھا جی، 10واں منصوب ہے حروف مشبہ بالفعل کا اسم. کیا کہ جی 10واں منصوب ہے حروف مشبہ بفعل کا اسم. انا اور انا کے اخوات کا اسم یہ بھی منصوبات میں سے ہے. کیا کہ انا پھر آخنا انا کے اخوات کا اسم یہ بھی منصوبات، کیونکہ یہ بھی جملے اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو نصب دے کر اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو رفع دے کر اپنے، تو ان کی خبر جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے، ان کا اسم جو ہے وہ منصوبات میں سے ہے. تو تعریف کہ انا اور انا کے اخوات کا اسم وہ مسند لے ہوتا ہے ان سجنوں کے دخول کے بعد. ہن دخول کے بعد کا مطلب سمجھ آیا کو نہیں آیا کہ پہلا نظام سارا ختم ہے، بڈو شڈو الیکشن ہونے نے. ہاں جی، اور ان کے اخوات کا اسم یہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد. سمجھو گل. انا زیدن قائم میں جو زیدن ہے یہ اسم ہے انا کا منصوب ہے. جی جیسے انا زیدن قائم میں زیدن جو ہے یہ انا کا اسم ہے اور یہ منصوب ہے. ایشا بس منع کریے. فصل انا اور انا کے اخوات کا اسم، اس کی خبر کے متعلق پیچھے کچھ مسئلے آئے ہیں، خود ان کی اپنی تفصیل حروف کی باس میں آئے گی، پھر یہ دوبارہ ساری باس اس میں آ جائے گی. تو 3 مرتبہ ان کی جو عوامل ہیں ان کی باس آئے گی. جی چلو جی، انا اور انا کے اخوات کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے. کس کی طرف؟ اپنی خبر کی طرف، ان کی خبر کی طرف. ان کے دخول کے بعد جیسے انا زیدن قائم. شاباش جی، شاباش جی. انا اور ان کے اخوات کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد، جیسے انا زیدن قائم. جی، انا اور انا کے اخوات کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد، جیسے انا زیدن قائم. جی فصل المنصوب بلا التی ہاں بے للتی لنفی الجنس والمسند الیہ بعد دخولها یلیہا نکرۃ مضافۃ نحو لا غلام رجل فی الدار او مشابہا لہا ٹرنا. لا 20 درہما فی الکیس. چلو جی، 11واں منصوب ہے لا نفی جنس کا منصوب. کیا کہ جی 11واں منصوب ہے لا نفی جنس کا منصوب. فراخ 11واں منصوب ہے لا نفی جنس کا منصوب. فراخ 11واں منصوب ہے لا نفی جنس کا منصوب. سوال ہے، کہنا چاہیے تھا کہ اسم بے للتی لنفی الجنس منصوب کیوں کہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کہنا چاہیے تھا اسم لا نفی جنس کا اسم لا نفی جنس کا اسم منصوب کیوں کہا؟ بین استور انہوں نے جواب دیتا ہے کہ لا نفی جنس جو ہے نا یہ جس پر آتا ہے وہ سارے منصوب نہیں ہوتے، زیادہ غیر منصوب ہوتے ہیں، کم منصوب ہوتے ہیں. وہ پہلی صورت جو آ رہی صرف یہی، اس لیے کہا ہے لا نفی جنس کا وہ اسم جو منصوب ہوتا ہے وہ منصوبات میں سے ہے. مطلقاً لا کا اسم منصوبات سے نہیں ہے. وہ آگے مبنی بھی آ رہا ہے، لا مرغا بھی ہوتا ہے. او ملغا نامیر پڑھیا سی، لا ملغا بھی ہوتا ہے، لا کا اسم مبنی بھی ہوتا ہے
اور اس میں سے ایک صورت جو خاص آ رہی ہے کہ لا کا اسم مورب منصوب ہوتا ہے، اس لیے منصوب باللتی کہا ہے، اسم باللتی نہیں کہا۔ ہاں جی، جواب یہ ہے کہ لا نفی جنس جو ہے نا، لا نفی جنس، اس کا جو اسم ہے یہ بھی جملے پر آتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سے زیادہ غیر منصوب ہے، زیادہ غیر منصوب ہے، منصوب صرف ایک صورت ہے۔ منصوب صرف ایک صورت ہے۔ اس لیے کہا کہ لا نفی جنس کا وہ اسم جو منصوب ہوتا ہے، وہ منصوبات میں سے، وہ منصوبات میں سے بات سمجھیے۔ ہن تعریف سمجھ، ہن تعریف سمجھے، توجہ کریں بھئی۔ منصوب للتی لنفی الجنس ہوا، وہ منصوب مسند الیہ ہوتا ہے لا نفی جنس کے مدخول کے بعد، دراں حالے کہ لا نفی جنس کے ما بعد متصل نکرہ ہو، دراں حالے کے مضاف ہو، یا لا نفی جنس کے بعد اسم ہو نکرہ جو مشابہ ہو مضاف کے۔ مشابہ مضاف کے وہ ہوتا ہے ایسا اسم کہ جس طرح مضاف لے کے بغیر پورا معنی نہیں سمجھا سکتا، ہر ایسا اسم جو دوسرے اسم کے ملے بغیر معنی نہ سمجھائے اس کو مشابہ مضاف کہہ دیتے ہیں۔ پھر سن، منصوب للتی لنفی الجنس، لا نفی جنس کا منصوب وہ مسند الیہ ہوتا ہے لا نفی جنس کے دخول کے بعد، کہ وہ مسند نکرہ بھی ہو مضاف بھی ہو، مسند یا وہ نکرہ ہو مشابہ مضاف ہو۔ ان شرطوں والا جو اس کا اسم ہے نا یہ منصوب ہوتا ہے، باقی کوئی بھی منصوب نہیں ہوتا جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم ہو نکرہ اور ہو مضاف، یا لا نفی جنس کا اسم ہو نکرہ اور ہو مشابہ مضاف، یہ اسم منصوب مورب منصوب ہے، یہ اسم مورب منصوب ہے۔ اور منصوبات کی فہرست میں 11واں منصوب ہے۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ لا نفی جنس کا منصوب وہ ہوتا ہے جو وہ مسند الیہ ہوتا ہے لا نفی جنس کے دخول کے بعد، لا نفی جنس کے دخول کے جو لا نفی جنس کے بعد متصل واقعہ ہوتا ہے، یلیہا کا یہ معنی ہے وہ لا نفی جنس کے بعد جو لا نفی جنس کے بعد متصل ہوتا ہے، متصل واقعہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا نکرہ ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، درمیان وچ فاصلہ بھی نہ آوے، لا نفی جنس دے اسم وچ فاصلہ بھی نہ آوے، یلیہا ہوے تے نکرہ ہوے تے مضاف ہوے، تین شرطاں جے۔ لا نفی جنس کا اسم لا کے بعد متصل ہو، فاصلہ نہ ہو، نکرہ ہو اور مضاف ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ یا اس کا اسم نکرہ ہو، ما بعد متصل ہو اور مشابہ مضاف، تو یہ اس کے ما سوا منصوب نہیں ہوں۔ سمجھے؟ ان پکاؤ ذرا سمجھو جی کہ لا نفی جنس کا اسم جو منصوب ہوتا ہے نا اس کے لیے 3 شرطیں، یلیہا ناکرتن مضافتن، یلی والے یا یلی ما بعد متصل واقعہ ہونا، کیونکہ فرق ہوگا تو آگے آ رہا ہے وہ کہ لا نفی جنس کا اسم لا نفی جنس کے بعد متصل واقعہ ہو، نکرہ ہو، مضاف ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ مورب منصوب ہوگا یا مشابہ مضاف۔ پہلے 2 شرطیں نال نے، نکرہ بھی ہو، متصل بھی ہو اور مشابہ مضاف، تو یہ 2 صورتوں میں مورب منصوب ہوگا، مورب منصوب، یہ منصوبات میں داخل ہے۔ اور درویخ لا غلام رجل فی الدار، لا غلام رجل، ساری شرطیں ہیں، متصل ہے، نکرہ ہے، مضاف ہے، اس لیے غلام یہ منصوب بفتح لفظاً ہے اور منصوبات میں داخل ہے۔ اچھا جی، لا چل جی، لا 20 درہمن، جملہ اندی نال لا دیو، لا 20 درہمن، 20 نکرہ ہے، ماں بعد متصل واقع ہے، تو اس میں عدد بغیر تمییز کے معنی نہیں سمجھا سکتے، غیر کے محتاج ہوئے تو پھر کیا بن گیا؟ اے شاباش سے، اس لیے لا 20 منصوب یا لفظاً، مورب منصوب یا لفظاً۔ اگو فعل کی سے خبر آئی پی، نہیں ہے 20 درہم جیب شریف میں،
جیسے لا غلام او کیس تھیلی نو آندے شابہ جی جیسے لا غلام رجل فی الدار غلام اس میں جو مطابقی مثال ہے وہ غلام ہے. اس میں مطابقی مثال جو ہے وہ یہ لا کے بعد متصل ہے, لا کے بعد متصل ہے نکرہ ہے, مضاف ہے, لہذا یہ مرب منصوب با فتح لفظاً. اسی طرح لا 20 درہمن فی الکیس اور اسی طرح لا 20 درہمن فی الکیس میں جو 20 ہے 20 جو ہے یہ مطابقی مثال ہے. ما بعد متصل ہے, متصل ہے نکرہ ہے, مشابہ مضاف ہے, کیونکہ سارے اس میں عدد بغیر تمجید کے نہیں سمجھا سکتے. سمجھے یا وہ جتنے بھی ہے نا مقدار جو پڑھی تھی وہ سارے مشابہ مضاف. بھائی معنی کہ جب تک ان کی تمجید ساتھ نہ ملے وہ پورا معنی سارے مشابہ مضاف ہو گئے. سمجھی گل ایندا پتر معنی کریے. فصل منصوب لا کا وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے ہے, وہ منصوب کیا ہوتا ہے؟ وہ مسند الیہ ہوتا ہے. لا کے دخول کے بعد او تو لکھے این جملہ حال است از ضمیر مجرور تے نکرہ مضافتن حال بعد حال. سمجھیا درا حال جلی کہ وہ منصوب ما بعد متصل ہوتا ہے. یہ سارا جلی کا معنی کس کا؟ ہا لا کا. درا حال کہ وہ منصوب نکرہ ہوتا ہے, مضاف ہوتا ہے, یا مشابہ لہا مضاف کے نہ اس نکرے کے, یا مشابہ کس کے؟ اس نکرے کے. کس میں؟ بے وہ مشابہ ہوتا ہے نکرے کے جو مضاف ہوتا ہے, یعنی مشابہ مضاف. جیسے لا غلام رجل فی الدار, یا مشابہ مضاف کے لیے جیسے لا 20 درہمن فی الکیس. شابہ جی. منصوب لا کا وہ لا نفی جنس کا وہ مسند الیہ ہوتا ہے لا کے دخول کے بعد. راں حالے کہ وہ منصوب متصل ہوتا ہے لا کے بعد, منتصل ہوتا ہے لا کا. راں حالے کہ نکرہ ہوتا ہے, مضاف ہوتا ہے. جیسے لا غلام رجل فی الدار, یا مشابہ ہوتا ہے مضاف کے لیے جیسے لا 20 درہمن فی الکیس. نہیں 20 درہم تھیلی میں. جنس کی نفی کے وہ 20 درہم جڑے نے وہ چاندی دے ہوندے سن تو تیری جیب وچ پے تو ایک پاسے اڑ جانے, اس واسطے تھیلے وچ وکھرے پاڑے پیندے سن جی. جیب وچ پے تو بندہ ایک پاسے اڑ جاندے. وہ مسند الیہ ہوتا ہے لا کے دخول کے بعد. درا حالے کے متصل ہوتا ہے منصوب لا کا. درا حالے کے نکرہ ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے جیسے لا غلام رجل فی الدار, یا مشابہ ہوتا ہے مضاف کے جیسے لا 20 درہمن. آشے تے گل پڑھو تے سبق پھر پتر نہیں اور دھیان کرو, بڑی ضروری گل جے. فرق درمیان لائے نفی اے ہن فرق مسئلے نے سارے ناف دے آوندے ہن تے پتر قرآن حدیث وچ کنیاں پھر مشاجل اشارے کردے نے مفسرین, پھر اسی اونوں سمجھ کو نہیں آوندی, پھر اسے کو بیڑے کوئی قید سنانا پھر تقریر میں سنائیں گے جی. اچھا جی, فرق لا نفی جنس تے لا بمانا لیس ہے کہ کوئی نہیں, او ما لا مشبہ بلے, ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں توجہ کر, ان میں فرق نمبر 1 تے نمبر 2. ان میں فرق یہ ہے کہ اول جو لا نفی جنس کا ہے وہ ماہیت کی نفی کے واسطے ہوتا ہے. کس کے واسطے ہوتا ہے؟ ماہیت کی نفی کے واسطے. اور ثانی ایک ماہیت سے ایک فرد کی نفی کے واسطے ہوتا ہے. لا نفی جنس جو ہے نا وہ پوری ماہیت کی, اور لا مشبہ بلیس ایک فرد کی نفی کے لیے. ہوں تسی مثال دیکھو, مثلا جس وقت کہ تو کہے لا راجل فی الدار لائے نفی جنس کے ساتھ, کیا لا نہ ہونا اپنا اگوارا پر نکرا لا راجل فی الدار کی لا راجل فی الدار کیا بنائے, کون سا لا بنائے؟ نفی جنس والے. ہوں مانا اے وے مانا اس کا کہ نہیں جن سے مرد گھر میں جن سے مرد نہیں. اب یہ قول جس وقت گھر میں نہ ایک مرد نہ 2 یا 3 یا زیادہ کوئی بھی نہ ہو, اس وقت یہ قول صحیح خواہد بود صحیح ہوگا.
سمجھائیے جب کہنا لا راجو لا فدار اے مطلب ہے بھی کار کوئی نہیں، کار کوئی جن سے مرد وچوں کار کوئی نہیں جے. وہ سنیو گل برخلاف لا راجو لن فدار کی لا رجل فی الدار. لا بمانا لیسا بنائے. اب سنو، یہ گھر میں ایک مرد نہ، گھر میں بالکل کوئی مرد نہ ہو تب بھی یہ سچا ہے. گھر میں ایک نہیں بلکہ 2 ہیں 3 ہیں 100 ہیں تب بھی یہ سچا ہے. بھی ایک تو نہیں 2 ہے. بات سمجھیے. تو لا جو مشبہ بلیس ہے نا، گھر یوں کہیں لا راجو لن فدار 2 ہوں تو یہ جملہ سچا ہے کہ ایک نہیں 2 ہیں. سمجھیے. یہ جملہ 3 ہوں تب بھی لا راجو لن فدار 4 ہوں تب بھی یہ جملہ. لیکن لا راجو لا فدار تب سچا ہے جدو ویڑا خالی ہوئے. سمجھیے. یہ فرق ہے کس میں؟ یہ لا مشبہ بلیس ایک فرد کی نفی کے لیے آتا ہے ماہیت سے جب مفرد پر آئے گا، اور لا جو ہے نفی جنس کا وہ پوری جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ ایشا بس چلو بچوں.